تم نے جب بھی کوئی مشکل آ جائے، جب بھی پریشان ہو، جب بھی کوئی تنگی ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، کسی بھی چھوٹی یا بڑی پریشانی کے اندر ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو پھر آپ کو کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور در پر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا الہ تو ایک الہ جنا اللہ رب العزت ہے، تو اس الہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ استعینوا، پھر مدد طلب کرنی ہے، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ جو بندہ کوئی مصیبت پہنچی پہلے واویلا کر لے، ہائے مر گئے، لٹ گئے، کھپ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو بعد میں کہتا ہے چلو ساڑھا صبر ہی۔ اور میں یہ صبر نہیں ہے، یہ تو پھر آخر میں تو بات ختم ہونی ہے نا، ساری عمر تو ایسا اس طرح نہیں رہنا تم نے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جو ہے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ پہلے واویلا نہیں کر لینا۔ کہ صبر تو صرف وہی چیز ہے جو عند صدمۃ الاولی، جب صدمہ پہنچے تو فوراً انسان صبر کر جائے۔ وہ جیسے میں نے شاید واقعہ پہلے سنایا تھا آپ کو کہ بابا جی باقر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا، جوان بیٹا فوت ہوا تو پتہ چلا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا بیٹا جوان فوت ہو گیا، کہتے اللہ میں راضی۔ بندے نے کہا کی ہوگا بابا جی، عجیب بات کر رہے ہیں، آپ کا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں راضی، بار بار یہی الفاظ دہرا رہے ہیں، اللہ میں راضی، اللہ میں راضی، اللہ میں راضی۔ پھر اسے اصرار کیا کہ آپ بتائیں وجہ کیا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے اگر اللہ نے ایک بار بھی کہہ دیا کہ جا باقر میں بھی تجھ پہ راضی، تو میرا تو بیڑا پار ہو جانا ہے نا۔ تو یہ وجہ ہے کہ جب صدمہ پہنچے تو اسی وقت پھر صبر کرنا ہے۔ اگر وہ وہاں ویلا کر لیتے، لٹ گئے، مر کے بعد تو پھر بھی ہو جانی تھی۔ لیکن یہ جو اللہ جو بات آج میں اور آپ یاد کر رہے ہیں، این ممکن مجھے میں اور آپ نہیں جانتے کہ وہ رب کو بات کتنی پسند آئی ہو، وہ اللہ رب العزت کو کتنی پسند ہے کہ اللہ نے ایک بار بھی کہا ہے جا باقر میں تجھ پہ راضی، تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہمیشہ یاد ہے کہ انسان جو بھی ہے وہ تو رب کے راضی ہونے پر منحصر ہے۔ اللہ جب کب راضی ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے اور نگاہ نکل جائے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا ہے تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ صبر کی طرف کچھ بھی نہیں لگا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج میں کسی نے کہا جائے کہ تو پاٹا قدم میں تیرے نال ہوں، صرف اتنی بات پر لوگ قتل و غارت اتر آتے ہیں، شہروں کو شہر فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، بس اتنی بات کہہ رہے ہیں بھائی تو کر دے میں تیرے نال ہوں۔ تو یہ تو دنیا دار ہے بھائی، کوئی کسی ایم این اے کے ساتھ ہمیں اسلام دا ہونا، وہ ہمیں کہہ دے کوئی گل نہیں جی تھی چک کر پڑھتے ایسی تیسی، حکومت ساڈی ہم کہنے پوچھنا، تو وہ بندہ بارے نہیں آنے دیتا کسی کو۔ تو جس کے ساتھ رب ہے تو بدلنا ہے اس بندے کی کیا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، یقین مانے جنت بھی مقدر ہے، آخری ٹھکانہ پھر جنت بھی ہے، جنت کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ دوستی کا مقصد بھی یہی ہے نا، دوستی اللہ سے ہو گئی ہے تو مقصد کیا ہے دوستی لگانے کا، اللہ جنت، اللہ کی رضا، اللہ تیری جنت کے طرف بلا رہے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تم نے مدد طلب کرنی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی، فوراً وضو کر دو رکعتیں کے لیے کھڑے ہو جاتے، وضو کرتے اور 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور میں اور آپ شاید یہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا ہوا کبھی پریشانی ہو تو ہم مسجد کی طرف رکتے ہیں، میرے خیال میں بہت مشکل ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو بات کیسے بنے بھائی، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں اصل میں۔ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا يشعرون۔ اللہ مدد طلب کرنے کے بعد فرمایا جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں تم نے ان کو مردہ بھی نہیں کہنا، ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں نہیں پتا وہ زندہ کیسے ہے۔
پتہ کیا چل رہا ہے آخرت والی زندگی کے بارے میں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ آخرت میں کیا معاملات ہونے والے۔ وہ زندہ یہاں سے تو فوت ہو گئے، چلے گئے، شہید ہو گئے، بات ختم ہو گئی، لیکن زندہ کیسے میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قبر سے بندے کی اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبر پر کھڑے ہو کر رویا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یار ہم تو جب کوئی جنت و جہنم کا حوال بیان ہم تب روتے ہیں، یا قیامت کا حوال بیان ہوتے ہیں تب روتے ہیں، آپ قبر کے بارے میں سن کر بڑا روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ یہاں پر کامیاب ہو گیا باقی سارے راستے کہاں آسانی سے گزر گئے، جو یہاں پر ناکام ہو گیا پھر آگے بھی بڑی مشکلیں ماننے والی۔ اور حضرات گرامی کہتے ہیں جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کی زندگی اگلی شروع ہو گئی ہے۔ پھر دو راستے، اللہ کا والا اسلام، یا جنت ہے یا جہنم، برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اگر تو اچھا ہے دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کر کے گیا ہے پھر جنت والی نعمتیں قبر کے اندر آ جائیں، مل جائے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ اگر بدکار ہے اللہ کو راضی نہیں کیا دنیا کے اندر، پھر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر قبر مل جاتی ہے، اس ادھر والی پسلیاں ادھر چلی جاتی ہیں۔ تو جب انسان اسی بارے میں سوچے کہ یار آخرت والی زندگی میں نے کیا کیا میں نے آگے کیا بھیجا، وہ جو کمانا ہے وہی آگے بھیجنا ہے، تو میں نے کون سے اعمال ایسے کیے ہیں جس کو میں رب کے سامنے پیش کر سکوں گا کہ اللہ میں یہ عمل کر کے آیا ہوں جسے میں لگتا ہے کہ میں ان اعمال کی بنا پر جنت میں جا سکتا ہوں۔ جانا تو رحمت سے ہے نا، لیکن کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا نا اللہ کے سامنے، اللہ یہ لے کے آیا ہوں۔ رحمت تو تب ہونی جب کچھ پیش کرنا ہے کہ اللہ یہ لے کر کے آیا ہوں۔ وہ جن کا غار کا دروازہ کھلا تھا انہوں نے پیش کیا تھا اللہ یہ عمل ہے جو خالص تیری رضا کے لیے ہے۔ کیا میں اور آپ سوچیں کبھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا؟ اگر تو ہوتا ہے تو پھر سبحان اللہ کیا ہی ہے، اللہ کیا ہے، پھر اس بندے جاتا کوئی بندہ میں تو نہیں سمجھتا تو جو سمجھتا ہے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں تو میں اگر اپنے رب کے سامنے یہ عمل پیش کر دوں تو اللہ مجھے جنت میں لے لیا۔ ہمیشہ انسان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنتی تھے، معصوم عن الخطا تھے، خطاؤں سے پاک تھے، جنتی، ہر اللہ کے نبی ہیں یار، تو پھر بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی دن کے اندر کتنی بار استغفار لے گئے۔ افلا اکون عبدا شکورا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ تو معاف کیے ہوئے ہیں تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو دوری جاتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اللہ کا جو اللہ نے مجھے پر نعمتیں یا اللہ جو مجھے عطا کیا میں اس کو شکر کرتا رہوں اللہ رب العزت۔ اگر انسان کو ایسا معاملہ لگتا بھی ہے کہ میں جنتی ہوں، پھر بھی بلکہ پھر اسے زیادہ یہ کے اندر محنت زیادہ کرنی چاہیے، اپنے رب کے اور قریب ہونا چاہیے، اور قریب، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ بندہ جنت، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے بندے تو جنت۔ تو یہ فیصلے تو قیامت والی دن ہوگا۔ دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، قبول ہیں نہیں ہیں، ہماری کوشش ایسے رہے کہ اچھے سے اچھا ہو، بہتر سے بہتر ہو، عمدہ سے عمدہ ہو، ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں، خوشو خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں، قبول کرنا تو میرے رب کے معاملات ہیں۔ فرمایا ان کو آپ نے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، کیسے ہیں یہ اللہ ہی بہتر ہے، ولا کلّہ تشعرون، تم شعور ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ کے نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں قبر کے اندر، جنت کی طرف سے بچھونا آ گیا، معاملات ہیں، خوبصورتی، سبحان اللہ، خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت کی۔ اگر جنت میں دوسرا راستہ تو ہے ہی ہے، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ ورنہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہمیشہ ہر انسان آزمایا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی بندہ ہے وہ آزمایا جاتا ہے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے۔ نیک ہے تو آزمایا جاتا ہے کہ بندہ نیک ہے تو میں آزماؤں گا تو کیا نیکی پر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ اللہ بھی آزماتے ہیں، انبیاء سے زیادہ آزمائش ہے، میں سمجھتا ہوں کسی کو کیا انبیاء اللہ معاف کا گناہ کرتے ہیں، رب کو کتنا راضی کرنے والے تھے، رب کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، پھر بھی آزمائشیں آئی، کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ قائم کتنا رہتا ہے، بندہ قائم کتنا رہتا ہے۔ اللہ کو تو اس یہاں کا معاملہ چاہیے نا، اللہ کو
کہ دل کے میں کیا شوق ہے بندے کا. اگر مال سب کچھ ملا ہوا ہے بہار ہے زندگی کی تو بندہ رب کو راضی کر اللہ تو تیرا دیتا ہے اللہ تیرا دیتا ہے. چھن گیا میں میرے دیتا کی ہوں میں زلالہ زندگی گاڑی چھٹی ہے. الفاظ آپ سنتے ہو یہ عام ہے بھائی, الفاظ یہ عام ہے. جب بھی کوئی مصیبت تھوڑی سی بھی پہنچتی ہے تو بندہ رب کا نہ شکرہ بن جاتا ہے. نہ میں آج تک مصیبتیں نہیں کاٹ لیتی, شکر نہیں کرتا کہ یار میں کئی لوگوں سے اچھی زندگی بہتر زندگی گزارتا ہوں اور کئی بیچارے مسائل مشکلات تنگی تکلیف کھانے کے لیے نہیں, پینے کے لیے, پہننے کے لیے نہیں, معاملات بڑے عجیب ترین چل رہے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں اللہ راضی ہے, صبر کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, جتنا بھی ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں, پھر واویلا نہیں کرتے. ہمارے یہاں ان کو سفید گوشت کا آیا, ہمارے ہاں ان کو سفید گوشت کا جتنا بھی اللہ نے دیا بس اس پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہم راضی ہیں تیری عطا پر, کیونکہ اس آزمائش کے بعد آخری منزل جنت آنے والی ہے. انہوں نے اپنی منزل سامنے رکھی ہوئی ہے نا. اگر آج مصائب پر مشکلات پر صبر کریں گے تو منزل جنت ہے. اگر واویلا کر لیا تو پھر سب کچھ بے تو کھل جانا ہے نا قیامت والے دن کسی نے کیا کیا ہے. پر میں تو ایک گناہ گار ہے, پھر اللہ اس کو آزماتے ہیں کہ میں اس کو آزماؤں, ہو سکتا ہے یوں ٹرن لے کے میری طرف آ جائے یار میں پہلے گناہ گار تھا, اوپر کی آزمائش آ گئی ہے, پتہ نہیں کس مصیبت میں اللہ ڈالنا چاہتے. کیوں نہ ہو کہ میں اللہ سے جاری لگا لوں ان مصیبتوں سے, ان مشکلوں سے بچ, ان مصائب سے بچ جاؤں. جب انسان ایسا سوچتا تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. جیسے میں نے کل شاید بیان کیا تھا عموماً بندے معاملہ ہر معاملہ ہی خیر والا ہوتا ہے. تو جب نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, یہ بھی خیر والا معاملہ ہے. جب کوئی مصیبت پریشانی آتی صبر کرتا ہے, یہ بھی خیر والا معاملہ ہے. عموماً بندے کا ہمیشہ خیر والا. فرمایا کہ مولانا نبلونکم بشیء من الخوف, اللہ خوف طاری کر کے بندے کو آزماتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں کے اندر کورونا کے حالات تھے, یا آج کل جیسے بچے کڈنیپنگ کیس ہمارے سامنے چل رہے ہیں, تو یہ خوف دیکھا کہ اللہ آزماتے ہیں کہ خوف کے حالت کے اندر میرا بندہ میرے حقوق کتنے پورے کرنے والا ہے. فرمایا والجوع, بھوکا رکھ کے بھوک دے کر بھی میں آزماتا ہوں. مال ونقص من الاموال, مال کی کمی کر کے بھی آزماتا ہوں. والانفس, کوئی پریشانی کوئی تنگی تکلیف لا کر بھی آزماتا ہوں. والثمرات, پھلوں کی کمی کے ساتھ بھی آزماتا ہوں. سالہ سال گزر جاتے ہیں بیچاروں کو خالی میل کیسے ہوتا ہے. اب بے شمار ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں گے جو دیکھا ہوگا جن بیچاروں نے سال ہر سال ہو گیا کبھی پھول نہیں کھایا. یقین مانے بڑے لوگ ایسے نظر آتے ہیں, سال ہر سال ہے جن کے گھر میں مٹھائی نہیں آتی. 2-3 سال پہلے کی بات ہے, 3 سال ایسے میں گوشت چڑھا تو ہم نے نا 40 ڈبے آدھا کلو مٹھائی کے بنائے. ہم نے ہر محلے کے اندر پتہ کروایا کہ آپ ایسا گھر ہمیں ڈھونڈ کے دیں کہ جن کے گھر میں 6-7 ماہ سے مٹھائی نہیں آئی. میں نے بہت سارے ایسے گھر جی ہم نے کون سا ان کے گھر جا کے پوچھنا تھا انہیں سے جو محلے دار ان کے معتبر جن سے لوگوں سے پوچھا گیا تو ہمیں بے شمار ایسے گھر ملے جن کے گھر میں سال مٹھائی نہیں جاتی. ہم تو اللہ کے بندے, ہر دوسرے دن ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں, لیکن ہم کیا ہو گیا, ہم کیوں نہیں اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ ہونے کے بعد بھی شکر ادا کیے جا رہے ہیں, اور ہم ہماری کس خوش فہمی کے اندر لگے پھرتے ہیں. تو اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے جتنا ہو سکے میں اللہ کا شکر ادا کروں. اللہ چاند رات پھر ہم نے پہنچائی تو یقین مانے جو دعائیں ہمیں ملی کیا کریں. ادھر چاند رات ہم نے مٹھائی تقسیم کی, اگلے دن میں جمعہ پڑھا میرے سارے پیسے ڈال دیے. کسی سے پیسہ اکٹھا نہیں کیا, 2 دوست سے ہم نے غالباً 13,000 میں نے ڈالا تھا, اور اس طرح دوسرے دوست سے کچھ ڈالا. اس طرح ہم نے 40 ڈبے مطلب ہم نے بنائے تھے. 40 ڈبے جب ہم نے تقسیم کیے تو اگلے دن چاند رات کو تقسیم, چھوٹی چاند رات کو تقسیم کیے اگر تو عید پڑھانے کے لیے گیا تو اللہ نے میرے سارے پیسے بڑھا دیا. تو یہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یار یہ جو رات پیسے خرچ کیا اللہ نے اس کا نعمت بدلا کر دیا. تو بندہ جب خرچ کرتا تو اللہ فوراً نعمت بدلا دیتا. ہمارا مبشر الصابرین, یہ آزمائشیں, یہ تنگیاں, یہ مصیبتیں, یہ جو سب کچھ آتا ہے
اگر صبر کر جاتے ہو تو مبشر الصابرین، پھر کہا ہے نبی اعلان کر دی خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو۔ خوشخبری کیا ہے؟ جنت ہی ہے پھر خوشخبری جنت ہی ہے بھائی، جنت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیرے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں، تیرے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم، یہ کام جب صبر کر لینا ہے، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرنی ہے، تو پھر 3 سرٹیفکیٹ مل گئے بندے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، 2 چیزیں، واولئک هم المهتدون، پھر ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصل ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ کیا ہدایت یافتہ ہوگا؟ گرے بن چاک کا لیے بعض ہونا تو ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسے آپ یہ فوتیاں ہو جائیں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو، معاملہ بڑے مشکلات ہیں، تو پہلے گرے بن چاک ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو جب ایک 10 دن گزر جائے بچہ ساڑھا ہی سب آئی ہے، اللہ ہم سب اللہ جائیں گے، چلو ٹھیک ہے، بعد میں کر گیا ہے تو اللہ جب دے گا، جتنا کر رہے اس حساب سے دے گا۔ ہم کون سا اللہ کی رحمت کو ایک سائڈ پہ لگانے والے کہ نہیں بھی نہیں ملنا، ممکن ہے اللہ جو تم صبر کر رہے اس کا دے گا، لیکن جو اللہ نے اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا تم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ کہا کہ صبر تو سجمہ اولا کی طرف ہے نا، جب مصیبت پہنچ اسی وقت صبر والے الفاظ کو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے اندر بندے کی فراخ دلی نظر آتی ہے، بندے کی فراخ دلی نظر آتی ہے نا کہ اللہ میں راضی، یہ فراخ دلی ہے نا، دل تنگ نہیں ہوا، پریشان نہیں ہوئے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا سیکھ جاتا ہے نا، وہ دنیا کا کامیاب ترین بندہ انسان ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیتا ہے کہ اللہ یہ مصیبت آئی ہے تو میں صبر کروں، اللہ یہ نعمت دی ہے تو میں شکر ادا کروں، اللہ تو جو بھی آ رہا ہے اللہ کی طرف سے یہ جا رہا ہے، صبر شکر، صبر شکر، صبر شکر، صبر شکر، 2 الفاظ۔ صبر کر کے پھر بھی خیر والا معاملہ ہے، شکر کر رہا ہے پھر بھی خیر والا، تو دعا کیا کرے کہ اللہ رب ہمارے ساتھ خیر والا ہی معاملہ۔ آگے پڑھ لیں صبر، کل آپ کو سے چلا یہ صبر کل والا